زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے. آج پیر کا دن 9 اگست اور سال 2021 ہے. ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ. ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں. آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں. پنجگور کے علاقے وشبود میں سی پیک روڈ پر گشت کرنے والی قابض پاکستانی فوج کی ایک گاڑی پر ریموٹ کنٹرول حملہ کیا گیا ہے، جس میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. اس گاڑی میں سوار تمام اہلکار بری طرح زخمی ہوئے ہیں. مذکورہ حملے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبکر بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ ہفتے کی شام پنجگور کے علاقے وشبود اور کسٹم کے درمیان نام نہاد سی پیک روٹ کی حفاظت پر مامور قابض پاکستانی فورسز کی ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، جس میں قابض پاکستانی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. اپنے بیان میں بیبکر بلوچ نے کہا ہے کہ نام نہاد سی پیک اور چین کی ناکام سرمایہ کاری کے خلاف ہماری مسلح جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک چین بلوچ کی مرضی کے خلاف بلوچ وطن میں سرمایہ کاری سے گریز نہیں کرے گا. دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے ہی کے شام بی ایل ایف کے سرمچاروں نے مند میں اسپی کہن اور باغزوا کے درمیان حمزئی کوہ پر قائم قابض پاکستان کی فوجی چوکی پر ایک اہلکار کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا اور بعد میں چوکی کو خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا. قابض پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے کیل کور سری گڈگی میں گھر پر جاریت کر کے 2 افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے. حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناخت نواز ولد عیسیٰ اور اللہ بخش ولد سخیداد کے ناموں سے ہوئی ہے. قابض پاکستانی فورسز نے بعد میں اللہ بخش کو چھوڑ دیا ہے جبکہ نواز تاحال لاپتہ ہے. پنجگور ہی کے علاقے وشبود سے ہفتے کی روز قابض پاکستانی فوج کی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ سے تعلق رکھنے والے کارندون نے ایک شخص کو اغوا کیا ہے، جس کی شناخت فیض ولد وحید کے نام سے ہوئی ہے. دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ 2 ماہ قبل گوادر سے قابض پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے 2 نوجوان صلاح الدین اور قادر داد بازیاب ہو گئے ہیں. بلوچ نیشنل موومنٹ نے 14 اگست کے موضوع پر ایک پمفلٹ تقسیم کی ہے، جس میں بلوچ قوم سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ 14 اگست کی تقریبات میں شرکت نہیں کریں. پمفلٹ میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی قابض فوج بلوچ قوم اور بلوچ گلزمین پر اپنے مظالم میں اضافہ کر رہی ہے. ان مظالم کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ بلوچ قوم اور نوجوانوں کو دباؤ میں لا کر بلوچ قومی جوہد آجوئی سے دور کر دیا جائے، جبکہ آج کے دور میں بارڈر بندش، بجلی اور پانی کا بحران، عالمی وبا کورونا اور اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان قبضے کے پکے ثبوت اور نشانیاں ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ بلوچ قوم ان حالات سے آگاہ ہو اور اپنی قومی شناخت کی دریافت کی کوشش کرے، اپنی قومی اہمیت اور قومی شہداء کو فراموش نہ ہوں اور پاکستانی قبضہ فوج کی 14 اگست کے حوالے سے منعقدہ تقریبات میں حصہ نہ لیں. یوب کے علاقے بابڑ میں دیرینہ رنجش کی بنا پر فائرنگ کے نتیجے میں معروف زئی خوستی سے تعلق رکھنے والے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں باپ بیٹا بھی شامل ہیں. پنجگور کے علاقے تسپ غریب آباد میں ایک شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے ایک بچی سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے. 7 اگست کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اپیل پر پنجگور میں کمسن بچے قدیر احمد کی قتل کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف طبقہ ہائے فکر نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں تسلسل کے ساتھ آئے روز نہتے عوام پر ظلم و ستم اور بربریت جاری ہے، جس کے باعث سماج میں غیر معاشرتی اور قومی اقدار کے منافی سرگرمیاں پروان چڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ظلم و ستم کے اس فضا میں جہاں ایک جانب خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہیں اس بربریت میں کسی قسم کی طبقاتی، صنفی اور عمری لحاظ کو بالائے
تاک رکھا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں تربت میں پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں HRCP، بلوچستان نیشنل پارٹی اور تربت سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مظاہرے سے HRCP کے ریجنل کوآرڈینیٹر پروفیسر غنی پرواز اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجگور میں 4 سالہ بچے کی بہیمانہ قتل انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ مقررین نے ملزمان کی فوری گرفتاری اور اسے عدالت کے سامنے پیش کر کے سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ قدیر بلوچ کی قتل کے خلاف گوادر سول سوسائٹی کی جانب سے بھی احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں پنجگور کے عوام اور متاثرہ خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی گئی اور قاتلوں کی گرفتاری اور خاندان کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مستونگ کے علاقے دشت میں گزشتہ ہفتے مزید 10 نامعلوم افراد کی لاشیں لاوارث قرار دے کر دفن کر دی گئی ہیں جن کی نماز جنازہ چیپا کے عملے نے خود ادا کی، جبکہ موقع پر موجود چند مقامی افراد نے بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر حاصل کی گئی ایک ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چیپا کے 6 ایمبولینس کھڑی ہیں، سامنے چیپا کی پرنٹ کے مخصوص کفن کی چادر میں لپٹی 10 لاشیں رکھی ہیں اور ایک شخص نماز جنازہ پڑھ رہا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق جب مقامی لوگوں نے چیپا کے عملے سے ان لاشوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دینے سے معذرت کی اور لاشوں کو دفنانے کے بعد وہاں سے چلے گئے، جبکہ ٹویٹر پر محمد ذاکر نامی ایک صارف نے ریڈیو زرمبش کو مینشن کر کے لکھا کہ مستونگ کے علاقے دشت میں یہ سلسلہ عام ہے اور سال میں کئی بار یہاں پر نامعلوم افراد کی لاشیں دفنائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں، کہاں شہید ہوتے ہیں، معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ میں نے اس قبرستان کو پہلے بھی خود دیکھا ہے۔ بلوچستان پولیس نے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما شہید ملک عبداللہ قاسی کے اغوا اور قتل میں ملوث 5 ملزمان کو پشین میں پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس نے پشین میں موجود ملزمان کے کمپاؤنڈ پر کارروائی کی۔ اس دوران ملزمان نے پولیس پر اندھادھند فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی سے ملزمان ہلاک، جبکہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ملزمان فرار ہو گئے جن کی تلاش جاری ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ہلاک ملزمان کی شناخت محمد حنیف، شاہ فہد، جمعہ گل، محمد اکرم اور محمد سلیم کے ناموں سے ہوئی ہے جن کے قبضے سے اسلحہ اور دستی بم بھی برآمد ہوا ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کوئٹہ میں شہید عثمان خان کاکڑ کی چہلم کی مناسبت سے منعقدہ آخری جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشتونخوا میپ پر ہر پشتون کے دفاع کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اپنے حق کے لیے جد و جہد اور بات کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ ہمارا اپنا ہے یا مخالف۔ انہوں نے کہا کسی کا بھی افغانستان کو قبضہ کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا اور پی ٹی ایم کے رہنما اور قومی اسمبلی کے ممبر علی وزیر کی رہائی کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں کردار ادا کریں اور اس سلسلے میں ملک گیر احتجاج کریں۔ محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ عثمان خان کاکڑ کی شہادت پر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عثمان خان کاکڑ کی شہادت کے بعد ہمیں اپنی سیاست کے رخ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ ہم نے کب اور کیسے کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ ایک جھڑپ میں مسلح شدت پسند تنظیم جیش العدل کے سربراہ کے بھائی عمیر ناروئی سمیت تنظیم کے 2 کمانڈر ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جمعے کے روز جیش العدل کے سربراہ کا بھائی عمیر ناروئی اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ڈک کے مقام پر اپنے گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے گیا تھا، جہاں طالبان اراکین کی فائرنگ کے نتیجے میں اس کی ہلاکت ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چند ماہ پہلے جیش العدل کے 5 اراکین کو طالبان نے گرفتار کیا تھا اور عمیر اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے طالبان سے مذاکرات کے لیے گیا تھا۔ جب وہ طالبان کے دفتر میں داخل ہو رہے تھے ان پر فائرنگ کی گئی۔ اس جھڑپ میں جیش العدل کا ایک اور رکن طاہر شاہوزئی عرف عبد الکریم جان بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ جھڑپ میں طالبان کے بھی 5 اراکین کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ جیش العدل کے 2 افراد عمر ناروہی اور طاہر شاہوزئی کے علاوہ 3 اراکین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیش العدل کے اراکین بھی طالبان کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکورٹی کے سابق سربراہ
رحمت اللہ نبیل نے ہفتے کی شام اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ انتہائی باوثوق ذرائع کے مطابق ایران کے خلاف لڑنے والی سنی مذہبی شدت پسند گروپ جیش العدل اور افغان طالبان کے درمیان اختلافات کے باوجود پاکستانی خفیہ ادارے نے بلوچستان کے علاقے دالبندین، نوشکی، ماشکل اور پنجگور سے جیش العدل کے کم و بیش 600 شدت پسندوں کو طالبان کی مدد کے لیے نمروز، ہرات اور فرح مکمل جنگی ساز و سامان کے ہمراہ روانہ کیا ہے۔ بندوبستی پاکستان سندھ میں سندھ رینجرز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے نیو کراچی میں بند گودام سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کیا ہے۔ رینجرز کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ اسلحہ MQM لندن کے اراکین نے کراچی آپریشن کے دوران چھپایا تھا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ قبضے میں دیے گئے اسلحے میں 7 کلاشنکوف، سینکڑوں گولیوں سمیت دیگر اسلحے شامل ہیں اور اسلحہ مستقبل میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پاکستانی پنجاب کی تحصیل فیروز والا میں CTD اور مسلح افراد کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں 3 مسلح افراد مارے گئے ہیں۔ ترجمان CTD کے مطابق خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر تحصیل فیروز والا کے علاقے گلشن بابر آبادی میں آپریشن کیا گیا۔ اس دوران مسلح افراد نے CTD کی فورس پر فائرنگ کر دی اور جوابی فائرنگ میں 3 مسلح افراد مارے گئے۔ CTD نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے جانے والے افراد میں احسان اللہ، نعمت اللہ اور عبدالسلام شامل ہیں اور تینوں کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ فیروز والا میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے جن کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرینیڈ اور ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے ہیں۔ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ عراقی شہر اربیل میں جماعت کا ایک سینئر رہنما موسیٰ بابا خانی کو مبینہ طور پر اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ کردستان 24 TV کے مطابق کردستان ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے رہنما کے قتل کا الزام ایران پر عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ عراق کے صوبے کردستان کے دارالحکومت اربیل میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سیکورٹی نے جمعرات کو پیش آنے والے واقعے کی انکوائری کے لیے فوری تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور پارٹی نے اپنے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ بابا خانی کو ایران سے وابستہ 2 افراد نے گزشتہ جمعرات کو اغوا کیا تھا، جس کے بعد ان کی لاش عراق کی کردستان کے ایک ہوٹل سے ملی ہے اور ان کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔